أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ شہروں اور بستیوں اور آبادیوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض بازار اور منڈیاں ہیں۔ مساجد ایمان اور اہل ایمان کا مرکز ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو کثرت سے مسجد میں جس کی آمد و رفت کو دیکھو، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد من الف مسجدن الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس وقت کچھ لوگ اللہ کی سایہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس کے دل میں محبت مسجد کی رچی بسی ہو اور وہ اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، مسجد سے باہر جانے کے بعد اس کا دل چاہے کہ مسجد میں ہی رہے، اور وجہ اس کی یہ کہ اللہ کو سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ اور ایمان کی نبی علیہ السلام نے مساجد کی آباد کاری کرنے والوں کو اللہ والے کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ، مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد میں کثرت سے اپنے آمد و رفت رکھنے والے، وہاں اپنے اوقات لگانے والے، یہ اللہ والے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگ مساجد میں کثرت سے وقت گزارتے ہیں یہ مساجد کے کھونٹے ہیں۔ والملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں۔ ان غابوا یفتقدوہم، اگر یہ موجود نہ ہوں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وَإِن مَرَضُوا أَعَادُوهُمْ، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا عَلَى حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر کسی مسئلہ میں فرشتوں کی معاونت اور مدد کی یہ طلبگار ہوں تو فرشتے ان کے معاون بن جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف سے مقصود صرف یہ ہے کہ مومن کو اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں، اپنا تعلق مسجد سے رکھیں، مساجد کو اپنا مرکز بنائیں، اور بازاروں میں منڈیوں میں بقدر ضرورت جائیں، کہ اللہ کے ہاں بہرحال وہ پسندیدہ جگہ نہیں ہے۔ اور پھر مسجد میں امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صاحب کنز العمال نے نقل کیا کہ المساجد بیوت اللہ، کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، والمؤمنون زوار اللہ، اور جو ایمان والے مسجد میں بار بار حاضر ہوتے ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقاتی اور مہمان۔ اور حضور نے فرمایا وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ ضَائِرَهُ، اور میزبان پر اس کے مہمان کا حق یہی ہے کہ اس کی خاطرداری کرے اور اس کا اکرام کرے۔ تو مسجد میں موجود وقت گزارنا ہاں یہ باعث اجر ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ انتظار الصلاۃ کا صلاح
نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ نماز پڑھ رہا۔ تو بہرحال ہر قدم پر جب مسجد کی طرف چلتا ہے اور ہر قدم وہ بابودو چلتا ہے اور مقصد نماز پڑھنے کی نیت سے جا رہا ہے، تو ہر قدم پر گناہ معاف، ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر قدم پر اللہ کے ہاں درجہ اور آخرت میں جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری کی ساری احادیث شریف کا خلاصہ یہ کہ جب اذان کے بعد مومن کو نماز کے لیے بلایا جائے اور یہ خبر دی جائے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، اسی میں کامیابی ہے، اور یہ ایسی دعوت ہے کہ اس دعوت کی کلمات کے دہرانے والے کو اور اس پر کے بعد مسنون دعا پڑھ لینے والے کو اور پھر اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر لانے والے سے اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔